شأن نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے تھے تب یہ آیت نازل، اس کو شأن نزول کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا، سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ اچھا پھر او فلاں بابے نے اللہ پھر کیوں بنایا، او پھر کیوں بنائے، او بابے پہنچی سرکار اللہ نے پھر کیوں بنائے. اللہ نے کب بنائے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ نے ان کو پہنچی سرکار بنایا ہے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو ان لوگوں کو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہی گناہ صریح. الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ نصیب ہوا. یؤمنون بالجبت، وہ بتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. والطاغوت، اور شیطانوں کو بھی مانتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، یہ، اہدی، زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، سبیلا، رستے کے اعتبار سے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے. ومن یلعن اللہ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، فلن تجد له نصیرا، پھر وہ نہیں پائے گا کوئی بھی مدد کرنے والا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں. وہ بڑی جو پاکیزہ ہستی ہیں جی. اللہ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، پاکیزہ وہ ہے جس کو اللہ پاک کرتا ہے. پاکیزہ وہ ہے جس کو اللہ پاک کرتا ہے، وگرنہ جس کا اندر ناپاک ہے، باہر جتنا مرضی صاف ستھرا ہو کے آ جائے، جتنا مرضی چمک دھمک کے آ جائے، جتنے مرضی پاکیزہ کپڑے پہن کے آ جائے، جس کا اندر ناپاک ہے وہ ناپاک ہی رہے گا. بظاہر جتنا مرضی خوبصورت لگ رہا ہو، اللہ فرمانے جس کو اللہ چاہے گا پاک کرے گا. عام بندہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر انسان کی کوشش کرتا ہے پاک ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اپنے اندر کو صاف کرتا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا ہے. کسی کے اوپر اللہ ظلم بھی، ایک دھاگے کے فتیلہ کہتے ہیں. کھجور جب آپ کھاتے ہیں، دیکھنا کھجور کے اوپر جو ایک چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو جب اتارے نا، جو ایک کھجور کی ایک طرف ہوتی ہے، اس کے اندر وہ لکیر سی پڑی ہوتی ہے. ایک کھجور کی جو گٹلی کے پچھلی طرف ایک سوراخ سا ہوتا ہے، ایک آگے لکیر سی ہوتی ہے، اس لکیر کے اندر بھی ایک دھاگا سا ہوتا ہے. آپ جھلی اتار کے دیکھنا اس کی، اس جو لمبی سی ہے نا، وہ اس طرف ایک جس طرح وہ لکیر سی پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیلہ. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فتیلہ. اس فتیلہ یعنی بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے وہ، اس کے برابر بھی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. انظر کیف یفترون، دیکھو کیسے گھڑتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ. اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بڑے سکون سے باندھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا، سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ اچھا پھر او فلاں بابے نے اللہ پھر کیوں بنایا، او پھر کیوں بنائے، او بابے پہنچی سرکار اللہ نے پھر کیوں بنائے. اللہ نے کب بنائے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ نے ان کو پہنچی سرکار بنایا ہے؟ اللہ نے کس وقت بنایا ان کو کہ یہ بڑے پہنچ گئے ہیں، اب اللہ ان کی سنتا ہی سنتا ہے، ان کی اللہ موڑتا ہی نہیں ہے؟ کب فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کس کو بتایا ہے؟
اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں. اللہ نے پھر کیوں بنایا, کیسے بنایا, کب بنایا, کس کو بتایا؟ خالی ہوائی باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست کام کر لیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا, اتنا بڑا یہ جھوٹ جو اللہ کے اوپر باندھتے ہیں نا, اللہ کے اوپر کسی قسم کا بھی جھوٹ باندھنا, اللہ فرما رہے ہیں وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا, صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یعنی اس کو مکمل سزا دلانے کے لیے یہی گناہ کیا ہے, کافی ہے. آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ, آگے والی جو آیت ہے نا اس کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے تھے تب یہ آیت نازل, اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. یعنی ایک دفعہ یہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف, یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے دونوں, یہ نا دونوں گئے مشرکین مکہ کے پاس. حالانکہ جب نبی اسلام مدینہ میں تشریف لے کے گئے نا, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے, وہاں پہ جا کے نبی اسلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا, اور اس معاہدے میں شرط یہ طے ہوئی تھی کہ تم نے ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا اور ہم نے تمہارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے, یہ معاہدہ ہو گیا. لیکن یہودی ایسے بے ایمان تھے, کوئی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے. جب بھی ان کو دھوکہ دینے کا وقت موقع ملتا ضرور وہ دھوکہ دے دیتے تھے. بڑے بے ایمان قسم کے انسان تھے یہ. اب کیا ہوا, یہ دونوں جو نا مل کے گئے, انہوں نے دیکھا کہ ہماری سرداری خطرے میں ہے, بڑا کام خراب ہے, یہ تو دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے دین, یہ تو کام خراب کر دے گا. یہ دونوں مل کے گئے مشرکین مکہ کے پاس. ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کے پاس گئے, جی بات اس طرح ہے, آؤ مل کے ختم کرتے ہیں ان کو, نہ رہے بانس نہ بجے بانس, اڑاؤ آ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اندر کے بندے ساتھ مل رہے ہیں ان کے ساتھ, ہم ساتھ ہیں, آ جاؤ بس رگڑا لگا دیں گے, گالی کوئی نہیں ہے جی. اب ابو سفیان جب تک مسلمان ہوئے تو اس وقت سردار بھی تھے, بہترین سردار تھے. انہوں نے کہا جی اچھا, ہمیں آپ پہ یقین نہیں آ رہا ہے, یقین ہم آپ پہ تب کریں گے جب تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو. انہوں نے کر دیا. حالانکہ یہودی بتوں کی پوجا کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اس وقت, اب تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اس وقت وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے, بت پرستی کو وہ بھی ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. وہ انہوں نے کیا کر دیا, بتوں کے سامنے سجدہ کر دیا. اور پھر ابو سفیان وغیرہ نے پوچھا اچھا بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے کہ ان مسلمانوں کا دین بہتر ہے؟ تمہارا بہتر ہے, ان کا کہاں سے بہتر آ گیا, تم زیادہ ہدایت یافتہ ان سے. ایسی باتیں کی, اس کا ذکر رب العالمین نے یہاں فرما دیا. الم ترا, کہ آپ نے نہیں دیکھا, یہ الذین, ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب, جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عنایت کیا گیا, یعنی اہل کتاب. یؤمنون بالجبت, وہ بتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, والطاغوت, اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اب جب ہم کہیں نا لوگوں کو بھئی جہاں پہ من دون اللہ وغیرہ آتا ہے وہاں سے صرف بت مراد نہیں ہے, اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ مراد ہے. چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ کھڑا انسان ہو, چاہے وہ مرا انسان ہو, چاہے وہ زندہ ہو, چاہے مردہ ہو, سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. یعنی جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے سب کے سب طاغوت میں داخل ہیں. وہ کہتے نہیں جی یہ تو اپنے پاس سے فٹ کرتے ہیں, ہمارے اوپر ایسا ہے نہیں ہے, یہ شرک نہیں بنتا ہے. اب دیکھیے گا یہاں پہ یؤمنون بالجبت, جبت کو الگ بیان کیا گیا. جبت کہتے ہیں بتوں کو, جبت کسے کہتے ہیں, بتوں کو الگ کر کے بیان کیا گیا. یعنی یؤمنون بالجبت, وہ عبادت کرتے ہیں یعنی ایمان رکھتے ہیں جبت یعنی بتوں کے اوپر. والطاغوت, اور طاغوت کے اوپر. طاغوت کو الگ بیان کیا ہے. مطلب اس کا کیا ہے, والطاغوت یعنی طاغوت اسے کہا جاتا ہے کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت, اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہے, طاغوت ہے. جس کے سامنے بھی انسان جھکے گا, اللہ کی صفات اس میں داخل کرے گا تو وہ کیا ہے, طاغوت ہے. طاغوت شیطان کا رستہ, شیطانی کام. والطاغوت ویقولون, اور وہ کہتے ہیں للذین, ان لوگوں کو, کفروا جنہوں نے کفر کیا, یعنی مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کیا, ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. ہؤلاء اہدی, یہ مشرکین مکہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں, من الذین, ان لوگوں سے, آمنوا جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, سبیلا رستے کے اعتبار سے, یعنی جو ایمان والے جو مسلمان ہیں ان سے زیادہ بہتر ہیں ہدایت کے اعتبار سے. یہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا یہ باتیں کیوں کر رہے تھے ایسی بھلا, یہ ایسے وہاں پہ الٹا کیوں باتیں کر رہے تھے. اولئک الذین لعنہم اللہ, ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہوئی تھی.
یہودیوں کے اوپر کیا تھی؟ اللہ کی لعنت تھی، تب یہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس کے اوپر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ کی لعنت تھی، جہاں پہ اللہ کی لعنت ہو وہاں پہ رحمت پھر نہیں آتی ہے، اور جہاں رحمت نہ ہو تو پھر ایسی کام ہی کرنے ہیں اس نے، پھر جو مرضی کروا لو اس سے، بتوں کے سامنے سجدہ کروا لو، جو مرضی کہلوا لو، ان سے ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کتاب اللہ کو تبدیل کر کے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتاب اللہ جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی، تورات انجیل وغیرہ، اس کی آیات کو تروڑ مڑوڑ کے اپنے مطلب کے مطابق بنا لیا کرتے تھے، کہتے یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے۔ ایسے بے ایمان تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اوپر اللہ کی لعنت تھی۔ جب اللہ کی لعنت جہاں پہ آ جائے تو انسان کے اوپر رحمت بھی نہیں آیا کرتی ہے۔ آج کے ہمیں درس سے سبق ملتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے پاک کرے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خود کوشش کرتا رہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے، جس کو اللہ مٹانا چاہے اسی وہی مٹ سکتا ہے، جس کو اللہ نہ مٹانا چاہے جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں ان کو پھر مٹا نہیں سکتے ہیں۔ یہی یہودی، یہی مشرکین مکہ جب اکٹھے ہو کے مشرکین مکہ باہر سے آ گئے، مدینے کا گھراؤ کر لیا، تو ان یہودیوں نے اندر سے ساتھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ رب العالمین کی طرف سے ہوائیں چلی، وہ مشرکین مکہ تو ویسے تتر بتر ہو کے بھاگے وہ تو، اب یہودیوں کی باری آ گئی۔ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنا زیرہ وغیرہ اتارنے کے لیے اندر گئے، اسی وقت جبریل امین تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا جی بس اب ختم ہو گیا کام، وردی وغیرہ اتارتا ہوں۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہم تو ابھی تک وردیوں میں ہیں، چلے ان یہودیوں کا بھی علاج کرتے ہیں، بس کام ختم ہو گیا ان کا، بڑی سازشیں ہو گئی ہیں، اب ان کی بھی جو ہے نا وہ طبیعت سیٹ کرتے، چلو۔ نبی علیہ السلام اسی وقت چل پڑے، یہودیوں کا جو ہے نا وہ جو قبیلہ تھا اس کا گھراؤ کیا، اس کو جو ہے نا وہ وہیں پہ جو ان کے نوجوان تھے ان سب کو جو ہے نا وہ کاٹ دیا، سب کو مار دیا، جو تلوار چلانے کے قابل تھے ان سب کو مار دیا، عورتوں بچوں کو قید کر لیا، ان کو غلام بنا لیا۔ مطلب یہ ایسے بے ایمان تھے، ان کے اوپر پھر عذاب بھی رب العالمین نے ایسے ہی بھیجا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عمل کرنے